جو کھانا کھا کر آیا ہے وہ حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو کپڑا پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی کھا کھا کر اسی کا بنا ہوا خون تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، او میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ تو پورا کا پورا ناپاک ہے، کھانا تیرا ناپاک، کپڑا ناپاک، پانی ناپاک، بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ نجس و ناپاک، آئے میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ اللہ سنتا نہیں ہے، ایسے سن لے گا اللہ؟ 13 سال کی محنت کے بعد کہا اللہ یہ 313 برباد ہو گئے، تو کبھی اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، اللہ اللہ کوئی نہیں کہے گا۔ ایمان کا جذبہ دیکھیے، کیا تھا ایمان، 1000 سے لڑ رہے۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، غور کر کے دیکھیے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے، ذرا تصور کیجئے۔ ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ کہا کیا مسئلہ پوچھتی؟ کہا میں چرخہ چلاتی ہوں۔ چرخہ جانتے ہیں نا، مہاتما گاندھی والا چرخہ معلوم ہے نا؟ ہم لوگوں کے ہاں تو آج بھی لگے ہوئے ہیں، کہیں کہیں جو لوگ ہینڈلوم ہاتھ سے کپڑا بناتے ہیں وہاں چرخے بھی ہیں، ہاتھ سے پھرتا ہے، سوت کاٹتے ہیں۔ تو کیا کہتی ہے امام احمد ابن حنبل سے وہ عورت کہ امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں اور دوسرے لوگوں کا سوت مزدوری پر کاٹتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں، کبھی کبھی میں رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس تیل ہوتا ہے۔ اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ سنیں ہماری ماں بہنیں، عورتیں ایسی بھی گزری ہیں، صرف لائٹ مارنے والی عورتیں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں۔ سنیں امام صاحب میں کبھی کبھی رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے تو میں چراغ جلا کر اس کی روشنی میں چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، رزق میں برکت دے۔ کہا امام صاحب کبھی کبھی چراغ میں تیل نہیں ہوتا ہمارے پاس، لیکن ہمارے پڑوس میں کھلا ہوا آنگن ہے، ہمارے پڑوسی کا کھلا ہوا آنگن ہے، کبھی کبھی اس آنگن میں روز چراغ جلتا ہے، وہ میرے پڑوسی کا چراغ ہے لیکن وہ اپنے گھر میں اپنے آنگن میں چلاتا ہے، اور اس آنگن میں اس چراغ کی روشنی کبھی کبھی میرے گھر پہ آتی ہے۔ اگر میں اس روشنی میں چراغ جلا سوت پھرا لوں، اس پڑوسی کی روشنی میں اگر میں سوت پھراؤں، چرخہ چلاؤں، تو اس پڑوس کی روشنی سے جو سوت میں پھراؤں اور اس کی قیمت میں اپنے مالک سے لوں تو یہ قیمت میرے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ کیا میں اس روشنی میں جو چرخہ چلا کر جو پیسہ کماؤں وہ میرے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تصور کرو امام احمد ابن حنبل غش کھا کے چکر کھا کے گر جاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس دور میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو تقوی کا ایسا معیار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں، ایسا معیار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس تقوی کی روشنی میں ذرا تصور کرو ہم کہاں ہیں، ہماری روزی کیا ہے، ہمارا مال کیا ہے، ہماری انکم کیا ہے، ہماری انکم آ کہاں سے رہی ہے۔ اس عورت کے سوال کے بعد ہم تصور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پریشان کر رہا، وہ ہمیں پریشان کر رہا، فلاں کا عذاب۔ کچھ نہیں، ہمارے اعمال ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمارے کرتوت ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہماری بدعملی ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں، صرف اتنا کہا اے اللہ کی بندی اگر تمہیں لگتا ہے تم اس سے مانگنے تو نہیں گئی ہو، تم نے چوری تو نہیں کی ہے، اگر اس کے آنگن میں روشنی جل رہی ہے اور وہ تمہارے آنگن میں آ رہی ہے تو میرے حساب سے امام احمد ابن حنبل نے کہا اس روشنی میں چراغ کی اس روشنی میں اگر تم سوت کاٹ لیتی ہو تو میرے حساب سے کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم پرہیز کرو اور بچو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ احمد ابن حنبل کا، جبکہ چوری نہیں تھی، وہ جلا رہا ہے، دروازہ نہیں ہے، آنگن سے آنگن ملا ہوا ہے اور اس کے آنگن سے اس چراغ کی روشنی یہاں آ رہی ہے، تو اس میں بھائی آپ کی یہ لائٹ جل رہی ہے، اب ادھر روشنی جا رہی ہے تو اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ تم اگر چاہتے ہو کہ میری روشنی میرے گھر تک رہے تو تمہیں اپنے گھر کا انتظام کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کی روشنی اور آپ کے بلب کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اپنا میری روشنی تیرے گھر کیوں آ رہی ہے، ہٹ اپنا گھر توڑ، تو آپ غلط ہے نا۔
ذرا تصور کرو احمد ابن حنبل نے جب وہ عورت جانے لگی، وہ بوڑھی عورت، تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جس باپ کی بیٹی ہے اس کا باپ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا، ضرور کسی اچھے اور نیک باپ کی تربیت ہوگی جس نے ایسی نیک بیٹی پیدا کی ہے۔ ذرا تصور کریے، نبی اکرم کی دعا اس لیے قبول ہوئی کیونکہ آپ سراپا رزق حلال استعمال کرتے تھے۔ صحابہ کی اس لیے مدد ہوئی اس جنگ بدر میں کیونکہ کسی صحابی نے مال حرام کو اپنا لقمہ نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں، 1000 کا لشکر پھر مغلوب ہوتا ہے اور 313 صحابہ کو فتح ہوتی ہے۔ یہ 313 صحابہ جو لڑے، یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی طاقت تھی، وہی اسپرٹ تھی۔ کون سی؟ ایمان۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو لڑتے؟ کچھ نہ کچھ دیر کے لیے بھی ماننا پڑے گا کہ اس لڑکی نے جو جذبات میں آ کے نعرہ لگایا تھا کرناٹک میں، اس کے اندر بھی کچھ ایمانی حرارت تھی، تبھی تو یہ اللہ اکبر کا لفظ نکلا ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعد میں پتا چلا کہ اس بچی کا باپ عالم ہے، وہ ایک مولانا کی بچی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تربیت تو اچھی رہی ہوگی۔ ورنہ آج کل سیاسی لیڈروں کی لڑکیاں کہاں نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر؟ وہ تو وقت کے دھارے میں بہتے ہیں، وہ تو ہندو لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے مندر میں ٹیکا بھی لگوا لیں گے، وہ تو مورتی کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ان کا ووٹ چاہیے۔ تو تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کون سی تربیت دے رہے ہیں، کیسی تربیت ہونی چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جنگ خندق کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ جنگ خندق میں کتنے مسلمان تھے؟ آپ سے اگر سوال کریں تو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔ صرف 3000 صحابہ، 3000، اور ان 3000 صحابہ کا مقابلہ کتنے کافروں سے تھا، کتنے یہودیوں سے تھا؟ 10,000 کا لشکر۔ کوئی تقابل ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف 3000، ایک طرف 10,000، وہ ہتھیاروں سے لیس، یہ بیچارے فل ہتھیار نہیں۔ ان 3000 صحابہ کو جنگ خندق پر کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار جو انہوں نے کیا، یہ 3000 صحابہ کے دل میں جو 10,000 کا خوف نہیں تھا، وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی؟ اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا، آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ 3000 صحابہ جو 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، یہ صرف ایمان کی طاقت تھی۔ وہ 10,000 سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے، وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ اور جیتے، ان کو فتح ہوئی، ان کو کامیابی ملی۔ ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بھیا جلدی نکل جاؤ، بتاؤ یہ کہاں جا رہا ہوگا؟ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ وہ دیکھو وہ چچا اٹھ کے جا رہے ہیں۔ بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے۔ ایک بار حیدرآباد میں پروگرام کر رہا تھا نا، تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا، تو مجھے پتہ نہیں اٹھا، پیشاب کرتا ہے، سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کے اور مائک پھینک دیا اٹھا کے، اور پھر اس کے بعد انڈے چلے، ٹماٹر چلے، جوتے چلے، چپل چلی۔ تو اس دن سے ایک دہشت تو ہوتی ہے نا، پھر بیچ میں اٹھ رہا کہ پھر کوئی کھڑا نہ ہو جائے۔ تو وہ اس دن سے یہ ہے بات، بھائی جس کو اٹھنا ہوا کرے وہ پیچھے بیٹھا کرے، جب چاہے تب نکل جائے۔ جو آدمی آگے بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے، زیادہ آتا تو پیچھے بیٹھو۔ اور میری تقریر ہو رہی ہے، پتہ نہیں پیشاب کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں۔ ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر میرا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجئے میرا پلس۔ بولا نہیں تمہارا تو ہائی ہوگا۔ ہم نے کہا ارے دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوا، لیکن آپ میں مان نہیں سکتا، ہمیں وہ تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بی پی، وہ آپ کا ہائی ہوگا، وہ کچھ بڑا ہی ہوگا، نیچے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر ذرا کپ کپی سی ہو رہی ہے۔ کہتا کہ جب آپ کی تقریر سن کے ہم لوگوں کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے؟ اس نے چیک نہیں کیا، اللہ کی قسم چیک نہیں کیا، ایسی دوا دی۔ بولا آپ کا نہیں کریں گے، ہمیں قسم ہے ہم بھی نہیں کریں گے آپ کا، اور نہیں کیا۔ پتہ نہیں وہ دیکھو بیچارے، دیکھو اب کیا کریں گے گھر جا کر۔ اچھا جتنا بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اب ان کو کیا بولیں ہم، وہ چچا جا رہے ہیں بیچارے، اب تو چچی کے لائق بھی نہیں، پھر بھی جا رہے ہیں، کیا کریں گے جا کے۔ اچھا چلیے اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں، تھوڑی بہت نیند آ رہی ہوگی، اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے۔ سنیے تو اب آپ اندازہ لگائیے، وہ خندق 10,000 کا مقابلہ 3,000،
اور جیتے. کیا چیز تھی؟ وہی اللہ کا خوف, وہی اللہ کا ڈر. جیسے ایک پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلا نہیں, سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس, ایسی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے, اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس, ایمان ہے اس کے پاس, ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس, اس کو خوف نہیں ہوتا ہے, وہ لڑتا ہے, آمادہ ہو جاتا ہے. یہ واقعہ سنایا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میٹر تھا؟ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے, طبقات کے الفاظ ہیں, ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے کپڑے تک پھاڑ دیے, پھر بھی کہتی ہے نہیں اللہ ایک ہے. ابو جہل نے نیزہ لیا, نیزہ, طبقات کے الفاظ, وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا. سننا بہت آسان ہے, لیکن ایک ہلکی سی کھرونچ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ ادھر سے ڈالا, اس طرف نکال دیا, اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوں, وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو. اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھیے ایمان کی طاقت کیا. وہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری حفاظت فرما, اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے, یہ نہیں کہہ رہی ہے. اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ, یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا, میرے ایمان پر, کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں. جان جا رہی جائے, روح نکلتی نکل جائے, لیکن ایمان, میری آخری حالت میں ایمان نہ نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں میں جھک جاؤں اور اس کی بات مان لوں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں. ایسا نہ ہو کہیں. ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اپنے اس ایمان پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا, میرے قدم کو ثابت رکھنا, میں بہکنے نہ پاؤں, ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے. یہ دعا اس کے منہ سے نکل ہے. ہم لوگ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر, اسلام پہ رکھنا, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. ہو گئی تقریر, ختم, جاؤ. اب 1 سال کے بعد جب جرجیت صاحب آئیں گے تب تک آپ اسلام پہ عمل کریں گے. کوئی مر گیا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے. ہم نے سب کچھ دعاؤں کو ہی سمجھ لیا ہے. صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے. اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے, 313 لوگوں کو نکال کے لائے. 313 صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی, سر پہ کفن باندھ لیا کہ اب گھر لوٹ کے نہیں جانا ہے. 1000 کا لشکر سامنے, اب اللہ کے نبی دعا کر رہے کہ اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ تو سوچ لے اے میرے پروردگار, ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں. اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرما, اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں, کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائیوں تصور کرو, ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو, بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے. ساری برائیاں, ہم شراب پیتے جا رہے ہیں, پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی, اللہ ہمیں شراب سے بچا لے. اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر. اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا, اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا. اے اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے. اب دعا کرو, حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے. شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے. بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی میں نہیں ملے گی ایسی توفیق. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے. پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا, پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا. پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی. بچہ شرارت کر رہا ہے, کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا, کبھی ماں پریشان, ہائے 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 ماں پریشان, اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی. لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو. جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی. یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے. ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا, کتے مر جاؤ, پریشان کر کے رکھ دیا. اب کتا کہتی جا رہی ہے, اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی, لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ, اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے. ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی
اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قاری سدیس، یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں، یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام۔ ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا، اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی۔ ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے، ہمارے بچے ثناء اللہ مرسلی بنے، ہمارے بچے ابن قیم بنے، ابن الجوزی بنے، ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے، ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے، تو آئے میری ماں بہنوں، تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا، حلال روزی کھانا پڑے گی، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آدھی روٹی صحیح لیکن حلال، بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو، تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے، ابن قیم بنیں گے، ثناء اللہ بنیں گے، امام مالک بنیں گے، احمد ابن حنبل بنیں گے، تب بنیں گے۔ سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے، نہیں ہو سکتا۔ یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے تلخ جملے۔ تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ، سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل، ہاتھ پیچھے سے بندھے اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے، یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں، جمعے کا خطبہ دینا ہے، آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے، لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے، اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے، آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے، جائز ہے، لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما، اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے، اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے۔ اس نے یہ دعا نہیں کی، اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر، اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین لیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا۔ یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں، اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں، میرا شوہر ہے جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی، میرا شوہر ہے مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے، میرے پتی ہے مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے، اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا، اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیوں، یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ یہ پوری زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے نبی اکرم کی، اور پھر قل اعوذ برب الناس سے لے کر من الجنۃ والناس تک پڑھ جائیے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن منایا۔ 40 سال کے بعد آپ کی نبوی زندگی شروع ہوتی ہے، 23 سال تک آپ زندہ رہے، نہ 23 سال کی پوری زندگی میرے بھائیوں آپ پڑھ جائیے، نہ خود نبی نے جنم دن منایا،
نہ نبی کے بیوی بچوں نے منایا، نہ نبی کے صحابہ نے منایا۔ جس شریعت کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو اپنا بایاں قدم پہلے رکھتے، جب وہاں سے نکلتے تو اپنا دائنا قدم باہر نکالتے۔ جس شریعت میں یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلا میں بیٹھو لیٹرین کے لیے تو اپنے بائیں پیر پر زور دے کر، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو۔ جس شریعت میں یہ موجود ہو کہ جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو استنجے کے لیے 3 مٹی کے ڈھیلے استعمال کرو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ آپ لیٹرین کس طرح کرتے تھے، کپڑے کس طرح پہنا کرتے تھے، پانی کس طرح پیا کرتے تھے، بیت الخلا کس طرح جایا کرتے تھے، میرے بھائیوں کیا اس پوری شریعت کے اندر یہ موجود نہ ہو کہ نبی اکرم کی 12 ربیع الاول آتی ہو اور یوم ولادت آتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اپنا جشن، اپنی پیدائش کی خوشی کس طرح مناتے ہو؟ تعجب ہے میرے بھائیوں، پیشاب اور لیٹرین تک کا طریقہ جب شریعت میں موجود ہو، لیکن اتنی بڑی خوشی اور وہ شریعت کا حصہ اور دین سمجھ کر منائی جا رہی ہو اور یہ موجود نہ ہو۔ وہی حضرت انس ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات یاد رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، یوم ولادت میں اختلاف ہے۔ آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے یہ ضروری نہیں ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 1 عام الفیل 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہی تاریخ ولادت آپ تعجب کریں گے، میں شاہی جامع مسجد کے ایک اٹاوا ہی کی نہیں، پورے ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر سے اس بات کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر میں کرتا ہوں کہ صرف قاضی سلیمان منصور پوری نہیں، بریلویوں کے امام، اہل سنت کے امام، جن کو وہ سب سے بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، جن کو وہ اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی، احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 نہیں 9 ربیع الاول ہی راجح ہے اور زیادہ صحیح ہے۔ بریلویوں کے امام جن کے نام پر بریلویت نام رکھا گیا، اس بزرگ نے بھی یہ تسلیم کیا ہو کہ 9 ربیع الاول صحیح ہے، تو پھر میرے بھائیوں بتائیے پھر 12 ربیع الاول کو جشن منانا بہت بڑا پس پردہ ایک گیم کھیلا گیا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ 9 ربیع الاول پیدائش، انتقال کب؟ 12 ربیع الاول۔ یہ انتقال کے دن، انتقال کی خوشی کے آڑ میں، انتقال کے جشن کی آڑ میں یہ بیہودہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں اور اپنے دماغ سے سوچیں کہ آپ کا بیٹا اگر 10 اپریل کو پیدا ہو تو آپ ہر سال اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن 10 کو اگر 10 اپریل کو اس کا انتقال ہو جائے تو آپ کے لیے وہ 10 اپریل کیا ہوگا؟ آپ کو ہر 10 اپریل اپنے بچے کی پیدائش یاد نہیں رہے گی، بلکہ 10 اپریل آج کے دن میرا بیٹا انتقال کر گیا تھا، آج کے دن میرا باپ انتقال کر گیا، میں نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ انتقال کے غم کو بھول کر خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کا انتقال مانتے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہیں، تو پھر آپ ہی ایک مسئلے کا جواب دے دیجئے۔ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی نہیں مانتے، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے، تو مجھے یہ بھی بتا دیجئے نور بھی کبھی پیدا ہوتا ہے؟ اگر آپ یوم وفات اس لیے نہیں مناتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہیں، آپ کہتے ہیں وہ تو زندہ ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر یوم پیدائش کیوں منائی جا رہی ہے؟ کیونکہ نور تو کبھی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جبرائیل کی یوم پیدائش کیا ہے؟ جبرائیل نور ہے۔ مجھے بتاؤ فرشتوں کی یوم پیدائش کیا ہے؟ وہ تو نور ہے۔ کیا کبھی کسی فرشتے کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ کیا کبھی جبرائیل کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ نور پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جب نور پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کی یوم ولادت بھی نہیں ہوتی ہے، اور اگر تم اللہ کے رسول کو نور مانتے ہو تو پھر یوم ولادت کیسے منائی جائے گی؟ پتہ نہیں، ایک جگہ کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے۔ اگر انتقال نہیں تو ولادت بھی نہیں، اور اگر ولادت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ بشر ہیں، اور اگر بشر کی ولادت ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کو انتقال بھی ہے، اس کو فنا بھی ہے۔ کل من علیہا فان، یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت،
یہ بھی ماننا پڑے گا. ایک چیز مانتے ہو اور ایک چیز نہیں مانتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں یہی تو دلائل ہونا چاہیے. آئیے اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے, رخصت ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے, حضرت فاطمہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو غم میرے اوپر گرے ہیں گزرے, اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر گرے ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, کسی دن پر گزرے ہوتے تو دن مایوس ہو جاتا, دن رات میں بدل جاتا. 12 ربیع الاول کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں نڈھال ڈوبی ہوئی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کا حال دوسرا ہے. حضرت عمر فاروق 12 ربیع الاول کو تلوار نکال لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے تو اس سے زیادہ تابناک اور روشن دن میں نے نہیں دیکھا, اور جب محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے تو اس سے زیادہ اندھیرا میں نے مدینے کی گلیوں میں نہیں دیکھا. میرے پیارے ساتھیوں وہاں 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں آنسوؤں میں پورا مدینہ ڈوبا ہوا ہے, اور یہاں 12 ربیع الاول کو ہمارے مکان میں لائٹیں جل رہی ہیں, چراغاں ہو رہے ہیں, جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ہماری عقلیں کیسے پھیر دی گئی ہیں, ہماری عقلوں پر کیسے تالے پڑ گئے ہیں. ذرا تصور کرو کہ 12 ربیع الاول کو وہاں کیا حال ہے. وہاں حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ہاتھ سے تلواریں چھین کر پھینکتے ہیں, مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, آئے عمر ہوش میں آؤ, اللہ تعالیٰ میرے نبی پر 2 موتیں کبھی نازل نہیں کرے گا. جو موت لکھنا تھی آنا تھی وہ آ چکی ہے, 2 موتیں نہیں دے گا. لوگوں کان کے پردے کھول کے سن لو. اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. تم لوگوں میں سے جو محمد کو اپنا رب سمجھتا تھا, جو محمد کو اپنا معبود سمجھتا تھا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, وہ سن لے فإن محمدن قد مات. محمد رسول اللہ اللہ کو پیارے ہو چکے, محمد رسول اللہ اللہ کے پاس جا چکے. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے, وہ کبھی مرے گا نہیں. آئے عمر ہوش میں آؤ. وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل. کیا تمہیں یہ آیت نہیں پڑھی ہے قرآن میں؟ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آئے, ان کو بھی موت آئی, آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں ابو بکر اللہ کی قسم مجھے ان آیتوں پر میری نظر نہیں گئی, آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں. ہم نے بھی اپنا عقیدہ بدل لیا, ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں قرآن و حدیث کی دلیل آئی, حضرت عمر نے سر آنکھوں پر لے لیا, ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا. کہنے کا مقصد یہ ہے شریعت وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. میرے بھائیوں اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ابو بکر کا زمانہ آیا, 2 سال خلیفہ رہے. ایک واقعہ کہیں نہیں ملتا کہ 2 سال میں انہوں نے کبھی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہو. سسر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, سسر تھے ابو بکر صدیق. ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ دی تھی نبی اکرم کو. ابو بکر کے انتقال کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا, 10 سال خلافت کی. یہ بھی سسر تھے, اپنی بیٹی حفصہ دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. 10 سال میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی, لیکن حضرت عمر فاروق نے کبھی پوری زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن ایک بھی چراغ نہیں جلایا, ایک بھی جشن نہیں منایا, یوم ولادت نہیں منائی. ارے عثمان غنی کو لے لیجئے, انہوں نے 12 سال خلافت کی, داماد تھے. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی رقیہ دی تھی, رقیہ کا انتقال ہوا تو ام کلثوم دے دی. ام کلثوم کا انتقال ہوا تو یہ بھی فرمایا آئے عثمان تم نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا, اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے گزرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا جاتا. اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا عثمان نے. لیکن 12 سال میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی, لیکن ایک مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی نے اپنے سسر جناب محمد رسول اللہ کا جشن نہیں منایا.